اتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے محلے کو، اپنی گلی کو صاف رکھ پاتے۔ آج ہم دنیا پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، حتیٰ کہ اپنے جنگلوں کو بھی اتنا صاف رکھا ہوا ہے تو رشک آتا ہے۔ تو پھر ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ صفائی اور ستھرائی مسلمانوں کا شعار تھا، اور ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہمارے شہر صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور پاکیزہ بھی ہوتے تھے۔ جب بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، لندن کی گلیوں کے اندر کیچڑ تھا اور پیرس کے اندر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب یورپ غسل کرنے سے آشنا نہیں تھا، ہم نے مسجد کرتبہ کے آس پاس 10,000 حمام بنائے تھے۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے باقیات آثار کے طور پہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک وہ تھا وقت، اور آج ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے شہر اور ان کی گلیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کتا گھمانے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ساتھ تھیلی رکھتا ہے۔ آج وہ یہاں تک صاف اور ستھرے ہو گئے، اور ہم اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے ہی گھر کے باہر پھینک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کر لیا۔ کیا یہ گلی میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ محلہ میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ وطن میرا گھر نہیں ہے؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے گھر کے آگے گندگی پھینک کر کے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا، اور ہمسائے کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا۔ محلے میں کوئی ایک پلاٹ خالی تھا تو ساری غلاستیں اس پلاٹ میں ڈال دیں، اور جب بارش پڑی تو ہوا کے دوش پہ جراثیم ہمارے گھروں میں پہنچے، غلاستیں پھیلی، گندگیاں پھیلی، زندگی جیرن ہوئی۔ لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا باہر گلی میں پھینک دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں،